السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میری آواز سب کو صحیح آ رہی ہوگی۔ آئیے ہم اپنے اس سیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج کا ہمارا جو سیشن ہماری سرٹیفکیٹ سیریمنی ہے قرآن کی دنیا پارٹ 2 کے تحت ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور ہم سب بہت ہی منتظر ہیں کہ ہماری اساتذہ ہماری مینٹور ہماری محترمہ استادہ دادیان صاحبہ یہاں پر اپنا چند الفاظ گزارش کریں اور اس تقریب کو آگے بڑھائیں. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ قرآن پایہ تکمیل تک پہنچا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے ہوا اور اس نے ہمیں قرآن سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کے لیے چنا. اس میں دیکھا جائے تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اور آج جو یہ سرٹیفکیٹ سرمنی منعقد ہو رہی ہے اس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا وہ ہمیں آ گیا جتنا سیکھا وہ ہمیں آ گیا یا ہم نے نمبر لے لیے یا پوزیشن ہماری آ گئی یا پاس ہو گئی، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم نے جتنا سیکھا اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوئے اور کس حد تک قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا. اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ جیسی ایک نارمل سی لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے خاص کر لیا اور یہ سعادت بخشی کہ میں قرآن سکھانے کے قابل ہوئی اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ الحمدللہ سورۃ انعام سے لے کر سورۃ توبہ تک جتنی صورتیں ہم نے کور کی، یہ سفر ہمارا آپ کے ساتھ بہت خوبصورت گزرا. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت سے مواقع لے کر آتا ہے اور آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کر سکیں. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے یا ہمارے لیے آسانی کے راستے کھولے. وہ تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے آپ کی، اور آپ کا کام لوگ کر جاتے ہیں. آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اور جو دائی ہے یعنی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو بلائی کی بات کرتا ہے، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کائنات کی مخلوقات کو اس کے لیے استغفار کے لیے لگا دیتا ہے. ایک ہے نا ہم اپنے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو ایک یہ کہ کائنات کی دوسری جو مخلوقات ہیں وہ آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. بہت سی خواتین ہیں جو مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا قرآن یا ہم نے کوئی سمجھی یہ بات تو ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر سے شروع کر دیں کام دین کا. اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، گھر کی عورتیں ان کو لے کے بیٹھ جائیں، کوئی حدیث بتا دیں، کوئی آپ نے جو سیکھا ہے ایک آیت بھی آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتا دیں، یعنی دوسرے کے لیے بھی آسانی ہو کہ وہ آسانی سے مینیج ہو جائے. تھوڑا سا کام کر لیں لیکن ریگولر کریں، تو یہی اللہ کو پسند ہے. تو باقی اس کے علاوہ نیکی کے جو مواقع ہیں وہ بہت سے مواقع ہیں. بعض خواتین ہیں جن کے پاس اور دنیاوی سکلز ہیں وہ سکھا سکتی ہیں. کسی کے پاس کسی کو ہم
اپنی بات سے خوش کر سکتے ہیں، کسی کو مال دے کر خوش کر سکتے ہیں، کسی کو وقت دے کر اس کے ٹائم میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، کسی کو ٹائم دے کر یہ مال کا خرچ کرنا یا کسی اور چیزوں کا خرچ کرنا ہمیں اسی وقت اس چیز کا ریٹرن مل جاتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو فوری اس کا ریٹرن نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں اللہ کے وعدوں پر ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ تم 1 روپیہ دو گے تو 700 روپے تمہیں ملیں گے۔ تم اگر کسی کو ہم اپنے ٹائم میں سے ٹائم دیتے ہیں، کسی کو مال خرچ کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں ریٹرن ضرور ملے گا کسی بھی صورت میں۔ ہاں کبھی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ دیر سویر ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ کہ کوئی بھی آپ کو نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، جو نیک کام کرتے ہیں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو بڑھا کر دیں گے۔ ہمیں اصل میں نا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، تو جب ہمارے یقین آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی چیز ہمیں دی ہے ہم اس کو نا بانٹنا شروع کر دیں۔ جب ہم بانٹیں گے تو ہمارے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے کے لیے آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈال دے، کبھی بھی نہیں ہوگا یہ ایسا۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ یہی تو ایمان ہے کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ یقین کرنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ راستہ فراہم کرے گا۔ ہم ایک جگہ کھڑے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دوسری طرف دیکھیں تو سرنگ ہے، سرنگ ایک طرف سے بند تو دوسری طرف سے اس کا کہیں نہ کہیں راستہ ہے کھلنے کا، تو وہ کھلے گا۔ تو مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنی ہے۔ یہی چیز ہے نا، دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی کو آسان بنا دیں، جس طرح سے بھی اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس کی دوسروں کی ہیلپ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے حقوق ہے وہ بہت ہی کم ہیں، اور اگر ہم نہیں بھی ان کو پورا کریں گے تو کوئی ہماری پکڑ نہیں ہے، لیکن حقوق العباد ہے تو وہ ان کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں اور میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ آپ بھی بالکل پرفیکٹ ہو جائیں۔ انسان آہستہ آہستہ تقویٰ کی روش تک پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے، اور اگر پوری 100% نہیں چینج ہو سکتا ہے، تقریباً ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول ہو، غفور رحیم ذات ہے۔ ایک بالش جب انسان بڑھتا ہے تو 2 ہاتھ وہ بڑھتا ہے، چل کے جاتا ہے انسان تو دوڑ کے وہ آتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو کتنا پیار آتا ہے بچے پہ، ماں باپ کو اس کو پکڑ لیتے ہیں، گر پڑ رہا ہے وہی اس کا گر پڑنا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا کام اس دنیا کی زندگی میں کر جائیں اللہ کے لیے، آپ کسی کو کچھ سکھا جائیں، کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے دوسروں تک پہنچا دیں وہ، تو تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے آخرت کے لیے۔ تو ہمارے پاس اگر دیکھا جائے نیکی کے جو صبح سے شام تک ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے جو اوقات ہیں وہ کن چیزوں میں لگا رہے ہیں، ان چیزوں کی ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ کن چیزوں میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کن چیزوں میں ہم اپنے وقت کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ جہنم کی طرف جائیں، اور آپ کو ناشکری پر لے کر آئے گا، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے اس کو تو بالکل اگنور کر دے گا، لیکن جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ کہے گا ناشکری کروائے گا۔ یہی تو مقصد ہے اس کا جہنم میں لے کے جانا۔ اور خواتین کی بہت سی تعداد حدیث کے مطابق کہ خواتین کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں، ان کے اندر جو ناشکری کا مادہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان تھوڑا سا میرا لمبا ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ نیکی کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور دین پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ استاذہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات فرمائی، اور میں نے خود اس سیشن سے یہی بات سیکھی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے جو ہے اسٹیٹمنٹ کی طرف، جو ہے اسٹوڈنٹ فیڈ بیک۔
اور ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے فیڈ بیک، ان کی سجیشن، اور جو میں سم ٹائم کورس میں کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں جو کہ آتی ہیں، اور ان کے سارٹ آؤٹ کے لیے ہماری ماشاءاللہ پوری ٹیم اس کے لیے کام بھی کر رہی ہے. تو اس میں بہت ساری ہماری اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے امتیازی حیثیت بھی حاصل کی ہے اور اس کورس کو بہت محنت سے کیا ہے. تو میں چاہوں گی یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ اس وقت اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، اور جن کے لیے آسانی ہے وہ اپنا ہاتھ ریزی ہینڈ کر لیجیے تاکہ ان کے مائک کو انمیوٹ کر دیا جائے اور وہ براہ راست اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکیں، اور مزید آپ کی اس میں جو بھی رائے ہو تاکہ اس کے تحت مزید اگلے کورس کو اچھا کیا جا سکے. جی اسٹوڈنٹس. آپ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور دیں، اور اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر مہدیش. جی ایکچولی میں نے پہلے بھی کیا تھا یہ پروگرام، 1 میں بھی کیا تھا الحمدللہ، ابھی 2 میں بھی کیا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھا، آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. اور طیبہ آپی کی باتیں بھی بہت اچھی لگی ماشاءاللہ سے. تو دین کا جو تصور اور قرآن مجید کا جو تصور ان لوگوں سے ہمیں ملا ہے وہ ہمیں آج کے وقت میں اور کسی سے بھی نہیں ملتا. تو بس ہم لوگ تو وہی جو پرانا روایتی دین کا طریقہ اور اسلام کا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا تھا. بے شک وہ چیزیں بھی ہیں جو ہمیں اسلام میں کرنی چاہیے، لیکن دین اور قرآن کا جو سیکھا ہے ہم نے ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کو اور ان کی پوری فیملی کو اس کا اجر دے، اور جو پوری ٹیم ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس جو ہے وہ پہلے تو ہم ایسے آرام سے بیٹھے رہتے تھے کہ بس ہمیں جنت آسانی سے مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. اب جا کے سمجھ آتا ہے ان لوگوں سے جب ہم جڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے بارے میں جو ہے وہ اور ہمیں ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر دین کا جو ایک نظام ہے وہ قائم کر سکیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی بہت شکریہ سسٹر مہدیش، اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین کا کام دے. سسٹر پارس نے بھی اپنا غالباً مائک انمیوٹ کیا تھا. جی سسٹر پارس. جی سسٹر پارس، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اگر کوئی اور سسٹر اپنا فیڈ بیک ابھی دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں اپنا مائک انمیوٹ کر کے. اچھا سسٹر پارس کے مائک میں پرابلم ہے. جی کوئی بات نہیں، آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں لکھ کے بھی سینڈ کر سکتی ہیں. جی اس کے علاوہ ہماری اور بھی ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس ہیں، کائنات صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں. آپ بھی اگر اس کورس کے متعلق کوئی اپنی رائے دینا چاہتی ہیں تو آپ اپنے الفاظ میں ضرور دیجیے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر الحمدللہ کائنات. مس، میں نے جو آپ کا پارٹ 1 جو اٹینڈ کیا تھا کورس، اس کے بعد الحمدللہ اب میری ہیبٹ پیدا ہو گئی ہے کہ میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں. اور بس آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ اتنا مینیج کرتی ہیں، پورا ٹیم آپ کی پوری جو ہے وہ لے کر چلتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور ہماری مس کا جو ہمیں سکھاتی ہیں.
اصل یہ کام پورا ہماری ٹیم بیٹھ کے یہ بس کچھ لوگ بیک سے ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فرنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ الحمدللہ آپ الحمدللہ بہت یہ رسپانسبل ہے. ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے مدثر صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر فرمائے, جنہوں نے یہ پورا سسٹم اس طریقے سے کیا ہے کہ سب ماشاءاللہ یہاں پر ایکٹیو ہیں, کام کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان کے تحت ہم سب کو اس پلیٹ فارم سے جوڑ کے رکھا ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ پہلے کورس سے اب تک شامل ہیں, اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمارے کورسز میں شامل رہیں. جی مس, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مس. بہت شکریہ, جزاک اللہ. خیر. بقیہ اسٹوڈنٹ کے بھی انشاءاللہ ہم لوگ اپنے فیڈ بیک لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں معلمہ سے چاہوں گی کہ معلمہ آپ جو ہے ہمارا جو اب اگلا کورس شروع ہونے والا ہے اس کے متعلق ہمارے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا بریف کر دیجیے پلیز. ہاں جی انشاءاللہ ودن 1 month نیکسٹ قرآن کی دنیا کورس جو پارٹ 3 ہے جس کے اندر تقریباً 14 صورتیں ہیں. سورہ یونس سے لے کر سورہ نور تک یہ صورتیں کور کی جائیں گی, اور تقریباً یہ 3 ماہ پر ہی مشتمل ہوگا کورس. تو امید ہے آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گی. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اسٹوڈینٹس کی بہت سارے سوالات آ رہے تھے, کورس تک شروع ہو رہا ہے, تو اب آپ سب ایکٹیو ہو جائیے اگلے کورس کے لیے. خود بھی آپ لوگ بھی جڑنا ہے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ہم نے اور لوگوں کو بھی جوڑنا ہے. اس کے ساتھ ہی اب ہمارے استاد, ہمارے مدرس جناب مدثر صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. تو معلمہ. ہیلو. جی معلمہ. جی معلمہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی تو استاد محترم موجود ہیں, ادھر ہی ہیں, لیکن کسی اور سائڈ ہیں, تو 1 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں, 1-2 منٹ. جی کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں. ہم ماشاء اللہ ہماری اسٹوڈینٹس کے ابھی بھی فیڈ بیک آ رہے ہیں اور وہ لکھ کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. اور یہ ماشاء اللہ ہماری اساتذہ ہی کی محنت ہے. ہماری معلمہ نے جس انداز سے ایک سمری خلاصہ اہم نکات کا پیش کرتی تھی, اور ہمارے استاد محترم مدرس جو ہے ان کو جس طریقے سے بیان کرتے تھے, اور اس کا ایک جو طریقہ کار تھا کہ شارٹ کلپ کے اندر ان کو ہمیں آڈیو ویڈیو سب کچھ پرووائڈ کی جاتی تھی, جس سے سیکھنا اور سننا بہت آسان ہو گیا تھا. جی ہم نے بس یہی سوچا ہے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے اس طرح کا ہم کورس کروائیں کہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو باقی کورسز کی بنسبت, کیونکہ جو قرآن کا دورہ قرآن عام طور پر کروایا جاتا ہے اس میں کافی لمبی لمبی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اور اس کو یعنی آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ خاص طور پہ خواتین کے لیے. تو اس طرح سے ہم نے شارٹ سمری ہم پیش کرتے تھے, تو کچھ عرصے میں, ورنہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں کور کیا جاتا ہے قرآن کو. تو انشاءاللہ آگے بھی جو نیکسٹ کورس ہوگا وہ بھی اسی صورت میں ہوگا. ہمارے استاد محترم تشریف لے آئے ہیں اور ان کے انتظار نہیں کر پاتے. جی استاد محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیونکہ وہ دونوں اس کام میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کون سا کام ہے؟ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یقیمون الصلاۃ، اور یہ دونوں جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں، اور یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یطیعون اللہ و رسولہ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ قریب ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ تو کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر یہ ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں ہے کہ انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، بلکہ خواتین بھی اسی طریقے سے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں جس طریقے سے مرد ہیں۔ اور اس بات کو ہمیں بالکل واضح، یعنی ہمارے سامنے بالکل یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ خواتین کی ذمہ داری اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو تو ایک ٹاسک دیا گیا کہ گھر کے اندر خاص طور پہ جو اولاد ہے، اگلی جنریشن ہے، اس کو تیار کریں۔ جیسا کہ سورہ احزاب میں خواتین کا ایک بہت اہم جو ٹاسک ہے جو ان کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تم ذکر کرتی رہو، ٹھیک ہے۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ گھر کے اندر اللہ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا ذکر ہوتا رہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی باریک بین اور خبر لینے والا ہے، خبردار ہے۔ تو یہ خواتین کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اور حکمت سے مراد یہاں پہ مفسرین نے احادیث دی، تو قرآن و حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے، اس کی تعلیم ہوتی رہے، کیونکہ جو بچے ہیں ان کی اولین دستگاہ جو ہے وہ تو گھر ہے، وہیں سے وہ سب کچھ سیکھیں گے۔ بعد میں ظاہر بات ہے معاشرہ بھی ان کی تربیت کرتا ہے، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بھی ان کی تربیت کرتا ہے، لیکن اگر تو گھر کے اندر گھر کی جو دستگاہ ہے وہ صحیح طرح کام کر رہی ہے، تو پھر وہ جو انفلوئنسز ہیں جو معاشرے سے پڑھ رہے ہیں یا پھر ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کا اثر کم ہوگا۔ لیکن گھر کے اندر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں تو باہر جو ہے اب کوئی دینی ماحول نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں جو فطرت انسانی کے قریب تر ہو، تو وہاں پہ تو پرورژنس ہیں، وہاں پہ تو خرابی ہیں۔ تو جب گھر کے اندر اس کا سلسلہ نہیں ہوگا اور باقاعدہ اگر اس کا سلسلہ قائم نہیں کیا جائے گا، تو پھر اپنی اولادوں کو یا اگلی جنریشن کو ہمارے لیے بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ تو خواتین کی نہ صرف یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں کو دیکھیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو اہم ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی میں بھی انہوں نے مردوں کی مدد کرنی ہے۔ پھر آج جس دور میں ہم بس رہے ہیں اس میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں، یہ جو حدیث ہے یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا،
ٹھیک، یعنی عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیمنزم کی ایک بڑی تحریک جو اس وقت ویسٹ سے جس کا آغاز ہوا اب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے، اور اس سے کوئی بھی نہیں بچا، ہماری خواتین بھی نہیں بچی. ذریعہ پتہ جب ایک فتنہ گلوبلائز ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کوئی معاشرہ نہیں بچتا. تو آج کی جو مسلمان عورت ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے پھر گھر تباہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر جو ہے معاشرے، ذریعہ پتہ جب گھر تباہ ہو رہے ہیں تو پھر معاشرہ بھی تباہ ہو رہا ہے، اگلی نسل تباہ ہو رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے خواتین کو ہی آگے آنا ہوگا. خواتین کو جو بات خاتون سمجھا سکتی ہے وہ مرد نہیں سمجھا سکتا. تو اس لحاظ سے بھی اب مسلمان جو خواتین ہیں ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، جو سمجھ چکی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہدایت دی ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور اگین جس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. یہ قرآن مجید کا ہتھیار ہی ہے جس کے ذریعے سے ان تمام فتنوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے، ان سے جو ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو بھی ہمارے سامنے اس بات کو رہنا چاہیے. قرآن مجید آپ سب لوگوں نے جو ہے اس کو سیکھا ہے، ابھی 2 پارٹس ہوئے ہیں، تیسرے پارٹ کا بھی اعلان ہو گیا ہے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ لائبریری میں بیٹھ کر اور کچھ جو ہے ریفرنس بکس لے کر پڑھ لیں. جیسا کہ آپ کسی اور علم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کا مطالعہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہے. قرآن مجید آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے، آپ کو اس راستے پر چلنا ہوگا. جب اس راستے پر آپ نہیں چلیں گے تو قرآن مجید کے ہدایت کے دروازے آپ پر نہیں کھلیں گے. یعنی قرآن مجید ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے، یہ کوئی تھیوریٹیکل جو ہے بک نہیں ہے. تو اس لیے قرآن مجید جو راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا بھی ہوگا، اور اس پہ چلنا ضروری بات ہے. اس کے لیے مشکلات تو ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کو کھولتا ہے، اس کو مزید توفیق عطا فرماتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تمہارے رب نے تمہیں واضح کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو جو شکر کرے گا اس کو زیادہ ملے گا. اور شکر اس لحاظ سے کیا ہے کہ جب آپ کو دین کی سمجھ اللہ نے عطا کی، اور بھی تو بہت سے کام تھے جن کی طرف آپ مائل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی طرف مائل کیا. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے جو یاد آ رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو اگر آپ کو دین کی طرف مائل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے. اور اس سے بڑی نعمت تو ظاہر بات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں دین کا سمجھ حاصل ہو جائے، ہدایت کا راستہ ہم پہ واضح ہو جائے. اور سرچشمہ ہدایت قرآن مجید ہے جس کی طرف آپ مائل ہوئے. تو یہ بہت بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، تو پھر اس پہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اور شکر باللسان بھی ہے اور بالجوارح بھی ہے، بلکہ اصل جو ہے شکر وہ بالجوارح ہوتا ہے. زبان سے شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے وجود سے شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. اصل شکر یہی ہے کہ جب کوئی چیز عطا ہو تو پھر اس پہ مزید عمل کیا جائے. یعنی یہاں پر جب ہم اس کانٹیکس میں بات کریں گے تو جب دین کا فہم ہمیں حاصل ہوا تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم اس فہم کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کریں. اگر ہم نے عمل کو تبدیل نہ کیا تو ظاہر بات ہے یہ علم کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا روز محشر. تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن جو راستہ دکھا رہا ہے ہمیں اس پہ چلنا ہے. تو بڑے چیلنجز ہیں خواتین کے لیے اس دور کے اندر، جیسے میں نے ذکر کیا کہ فتنۃ النساء یعنی فیمنزم کا جو فتنہ ہے اس وقت پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اس سے بہت بڑی تباہی واقع ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی عورتوں کو ایک طرح سے وارن کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی جو ہے عید کی نماز کی طرف جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کا گزر عورتوں سے ہوا. تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
انہوں نے تھوڑا سا جو ہے توقف فرمایا اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ یہ بہت حیران دینے والی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے ہم اگنور کر دیں۔ آپ سے سمجھ فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو، اور یہ خواتین کی جو ہے یہ عادت ہوتی، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہے کہ جو آج کے اس ماحول میں سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آج کا دور کیا ہے کہ عورت آزاد ہے، عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ ہے، اس کے برابر ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو ایک رسپیکٹ شوہر کی پوزیشن کے اللہ نے رکھی تھی وہ اب ختم ہو چکی۔ اب عورت جو ہے مرد کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی جیسے ایک والدین کا ایک سٹیٹس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی والدین اگر برے بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ مسئلہ ان اشخاص کا نہیں ہے بلکہ اس سٹیٹس کا ہے، اس پوزیشن کا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس طریقے سے شوہر کی ایک پوزیشن کا سٹیٹس ہے جو اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج اس کی رسپیکٹ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دانستہ اور جان بوجھ کر کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن اس ماحول میں ہم پلے بڑھے ہیں، اس میں یہ جو عادت ہے اس کا ہمارے ذہن میں اتنا، ہمارے قلوب میں اتنا آسان نہیں۔ تو شوہر کی تم ناشکری کرتی۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کی عقل کو معاف کر دینے والا نہیں دیکھا۔ یعنی یہ خواتین کے والے سے آپ نے ذکر کیا، عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دین میں بھی ایک نقص ہے اور عقل میں بھی نقص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے یہ جس نقص کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ سے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی اس کی عقل کی کمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے جب عورت جو ہے حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو تمام عورتوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ ربت اس کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت کوئی کم درجہ رکھتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو مردوں کے پاس نہیں۔ عورتوں کا اس لیے جو سرکل آف ایکشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے مردوں سے، اور اسی کے مطابق عورتوں کا پھر حساب کتاب ہوگا۔ عورت اگر اپنے اس سرکل آف ایکشن کے اندر رہتے ہوئے بہتر پرفارم کرتی ہے تو مرد سے اوپر جا سکتی ہے، آخرت میں درجہ اس کا اوپر ہو سکتا ہے مردوں سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر دو ڈیفرنٹ سرکلز ہیں جن کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جیسے مردوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی کافی جو ہے آج کے کانٹیکسٹ میں ایک اہمیت رکھتی ہے کہ ہم جس دور میں بس رہے ہیں اس میں وہ تمام جو برائیاں یہاں پہ واضح کی گئی ہیں وہ ماحول جو ہے بیسیکلی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ ان برائیوں سے دور نہیں کر رہا بلکہ ان برائیوں کے اندر جو ہے خواتین کو انوالو کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ تو آج کے ان چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے اور اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں خواتین کی اس دور کے اندر، اور اس بات کو بھی بھولنا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر، اس فتنہ پرور دور میں ہمیں دین کی طرف مائل کر دیا، سرچشمہ ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے آیا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کا جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کوئی اور دولت، کوئی اور نعمت اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نہیں ہے، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ہدایت ہے تو بڑی سے بڑی نعمت بھی نعمت ہے، ورنہ اگر ہدایت نہیں ہے تو بڑی سے بڑی نعمت بھی پھر وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بڑا کرم اور فضل نہیں ہے جو آپ کے اوپر ہوا ہے کہ آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ دین کی طرف آئیں اور خاص طور پہ سرچشمہ ہدایت قرآن مجید کی طرف مائل ہوئیں۔ اس کا شکر ادا کرنا ہے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے جو بھی اس میں ایفرٹس کی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ دعا ہمیں بکثرت پڑھنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آمین ثم آمین. بہت ہی شکریہ استاد محترم کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور بہترین نصیحت فرمائی ہم سب کے لیے، ہمارے آنے والے وقت کے لیے، اور ہماری ذمہ داریوں کی طرف جس طریقے سے انہوں نے ہماری توجہ دلوائی ہے. تو یہ ابھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں ہم نے اپنا کردار کیسا ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا گھر میں کس طریقے سے کردار ادا کرنا ہے. اور ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ باحیثیت خواتین ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو اور جن چیزوں کے تھرو ہم اپنے آپ کو معاشرے کے اندر یا اپنے گھر کے اندر گرو کر سکتے ہیں، وہ یہی ایک کتاب ہے ہمارے پاس، قرآن کریم. اور اس کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ استاد محترم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وہ ہمارے لیے وقت نکال کر آئے اور ہمیں بہترین نصیحت سے انہوں نے آراستہ فرمایا. آئیے اب ہم اپنے سرٹیفکیٹ ایوارڈنگ سیریمنی کی طرف چلتے ہیں، جس کا ہماری اسٹوڈنٹ کو یقیناً بہت ہی بے صبری سے انتظار ہوگا. اور اسٹوڈنٹس کے میسیجز بھی بتا رہے تھے کہ وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے اس کورس کو لے کر. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ان اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جنہوں نے اس کورس کے اندر امتیازی حیثیت حاصل کی ہے اور بہت محنت کے ساتھ اپنے ٹائم سے اسائنمنٹ جمع کرواتی بھی رہی ہے، جیسے کہ ہماری سسٹر مصرہ ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے اسائنمنٹ کے اندر 90 ٹوٹل مارکس تھے ہمارے اور 88.5 نمبر لے کر، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے گوگل فارم وغیرہ بھی بہت اچھے سے حل کرتے تھے. بہت ہی اچھے انداز سے ان کے ماشاءاللہ ہمیں اسائنمنٹ موصول ہوتے تھے، بہت ہی جامع انداز میں لکھتی تھیں، خلاصہ سمری، اور بہت ہی انہوں نے ماشاءاللہ محنت سے اپنا اسائنمنٹ ہمیں بھیجے. اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری اسٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پر ہیں پارس صاحبہ، ماشاءاللہ انہوں نے بھی سرٹیفکیٹ میں تقریباً 70% نمبر حاصل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی امتحانی مشقیں ہمیں گوگل فارم کے ذریعے انہوں نے بر وقت جمع کروائیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں ان کا خلاصہ، ان کی سمری یہ پیش کرتی تھیں، اور ان خلاصوں میں بڑا اچھا انداز ان کا ہوتا تھا لکھنے کا نا. تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی جو ہے امتیازی صنعت کے ساتھ یہ کورس پاس کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اور سسٹر ہیں، سسٹر کائنات، ماشاءاللہ انہوں نے بھی تقریباً 64 نمبر لیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے تمام گوگل فارم ہمیں موصول ہوئے. اور کائنات صاحبہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ولنگ اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ہی ٹائم پر ان کے اسائنمنٹ ہمیں موصول ہوتے رہے. ٹائم ٹو ٹائم ماشاءاللہ ان کی طرف سے سوالات بھی آتے رہتے، جس کو ہماری ماشاءاللہ معلمہ نے بر وقت ان کو جواب بھی دیتی تھی، اور سوال کرنا ویسے بھی آدھا علم ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ان اسٹوڈنٹ نے بھی ہمارے اس کورس کے اندر جو ہے امتیازی حیثیت کے ساتھ یہ کورس کمپلیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری سسٹر زبیدہ ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ 87 پوائنٹ کے ساتھ کہ تمام اسائنمنٹ اپنے کمپلیٹ کیے، اور ان کے ہمیں انتہائی مشقیں گوگل فارم کے ذریعے جو ہے MCQs موصول ہوئے. زبیدہ صاحبہ کا انداز بہت ہی ماشاءاللہ اچھا ہوتا تھا بیان کرنے کا، ان کے وائس نوٹ آتے تھے اور وہ اتنے اچھے انداز سے ماشاءاللہ یہ بیان کرتی تھی کہ گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ کسی کو بالکل اپنے ایک دعوت دے رہی ہوں، پیغام دے رہی ہوں. اور ایک داعی کی خصوصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی پیغام دے تو وہ گویا کہ ایسی ہی بات کر رہا ہو، کہ صرف اس کو پیغام نہیں دے رہا بلکہ اس کو سمجھا رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے امتیازی سند بھی حاصل کیے. ساتھ ہی ہماری سسٹر مہوش ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. 52.5 نمبر انہوں نے جو ہے اسائنمنٹ میں حاصل کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کی گوگل مشقیں بھی ہمیں موصول ہوتی رہی ہیں. سسٹر مہوش کے بارے میں معلمہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ یہ 2-3 اسائنمنٹ کے بعد ہی سفر پہ چلی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی انہیں اس کورس کو لے کے اتنی زیادہ فکر تھی کہ بہت یہ کنٹینیو کانٹیکٹ میں رہتی تھی کہ میں انشاءاللہ اپنے جمع کرواؤں گی، اور میں نے
प्रोग्राम सुना है, अब मैंने ये सेशन सुना है, और इन्हें बहुत फिक्र थी, बहुत ही लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अपने असाइनमेंट जमा करवाए, और इन्हें बहुत एक शौक जिसे कहते हैं कि मैंने बस ये कोर्स करना है, सीखना है। तो मैं इन्हें बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया, और ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि अपने इम्तहानी मशक़ भी हमें जमा करवाई, और माशाल्लाह इस कोर्स में इन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके साथ ही हमारी एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारी राहिला साहिबा है, जिन्होंने 87.5 नंबर लेकर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा असाइनमेंट इनके होते थे, बहुत ही जामे और बहुत ही तफसीली माशाल्लाह ये स्टूडेंट हमारी अपने असाइनमेंट जमा करवाती थी, और इनका अंदाज बहुत ही अच्छा था। ख़ास तौर पे पूरा इनके एक असाइनमेंट में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती थी कि पूरा काम करने के बाद एक ये जो अपनी एक सोच के तहत एक खुलासा कलाम पेश करना इनका अंदाज था, वो बहुत ही अच्छा होता था कि पूरे एक पर्दे के बाद होता है ना कि हम कैसा समझ रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, या हमें से क्या चीज़ हमने अखज़ की है। तो मुझे इनके असाइनमेंट में ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी जब मैं चेक करती थी उनका फीडबैक वगैरह के तहत। तो यकीनन हमारी तमाम स्टूडेंट्स ने भी इन तमाम चीज़ों से बहुत कुछ सीखा होगा, और मौलिमा ने भी टाइम टू टाइम आप लोगों के असाइनमेंट को देखा है, चेक किया है। तो मौलिमा, आप इन तमाम हमारी जो डीलिंग स्टूडेंट है, इतनी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपने असाइनमेंट वगैरह जमा करवाए हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी वजह से ये हमारा कोर्स जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा। अगर आप का साथ ना होता तो मुझे भी ये मौका ना मिलता, मैं आपको मतलब जिस तरह से हमारी एवरी वीक हम करते थे वो सेशन करने का मौका ना मिलता। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमने सीखा और समझा वो उसको सिखाना हमारे लिए दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दे, और हमारी कोशिशों मेहनतों को आला दर्जा में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कुछ स्टूडेंट्स ने भी हमें बाद में ज्वाइन किया है। हमारे पास चंद मिनट और हैं, अगर आप में से कोई अपना फीडबैक अपने उस्ताद को यहाँ देना चाहें तो अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और चंद मिनट में हमारे पास तकरीबन 5 मिनट हैं। अगर आप में से कोई मज़ीद अपना फीडबैक देना चाहे इस कोर्स के हवाले से तो वो पेश कर सकते हैं। आखिर में माशाल्लाह सबने अपना फीडबैक दे दिया है। मैं भी इस कोर्स के थ्रू अपनी पूरी टीम का, अपनी उस्ताज़ा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से और मुझे ये मौका मिला कि पहले मैंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, अपनी उस्ताज़ा से पढ़ा, फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे इस कोर्स को कोऑर्डिनेट करूँ, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मौलिमा ने बहुत उनका हमेशा ताउन रहा, बहुत ही सॉफ्ट नेचर किए हमेशा उन्होंने, आपने मेरी रहनुमाई की। इसके साथ ही हमारी जो है सेकंड कोऑर्डिनेटर के हैं, यह बिल्कुल इस कोर्स में जो एक मुआवनत एक हमारी सिस्टर के हैं मरियम आपी, उनका स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से उन्होंने बैक पे बहुत हमें मदद की, और इस वक्त भी माशाल्लाह वो यहाँ पर मौजूद हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरा टीम वर्क था, और किसी एक फ़र्द वाहिद की इसमें मैं नहीं समझती कि मेहनत थी। पूरा टीम वर्क था, एक दूसरे को सपोर्ट थी, एक दूसरे की गाइडेंस थी, और मुझे जितनी सपोर्ट अपनी मौलिमा की तरफ से मिली, अपनी आपी की तरफ से मिली, तो इस कोर्स को लेके चलना हमें बहुत आसान हो गया। उनकी गाइड हर चीज़ में माशाल्लाह हमारे साथ थी, रहनुमाई हमारे साथ थी, और मैंने यहाँ पर ये चीज़ सीखी किस तरीके से टीम वर्क किया जाता है, और माशाल्लाह अल्लाह
رب العزت کا بہت ہی شکریہ ادا بھی اس بات پہ کرتی ہوں کہ ہمیں آپ جیسی محنتی طالبات ملی جن کی وجہ سے ہم اس کام کو مزید اچھے سے کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہوا کہ جب آپ لوگ اتنے شوق سے اپنا وقت نکال رہے ہیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں مزید محنت کرنی چاہیے. تو آپ تمام طالبات کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا اپنے باوجود بہت مصروفیت کیے. اور کچھ طالبات اس ٹائم اینی ٹائم کلاس میں نہیں بھی آ سکتی تھیں لیکن وہ بعد میں جس طریقے سے ریکارڈنگ سنتی تھیں اپنا اسائنمنٹ بناتی تھیں سوالات کرتی تھیں تو یہ چیز اس بات سے دلالت کرتی ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ کتنے